ہم میں سے بہت سے لوگ نا اپنی لائف کو لے کے بڑا کنفیوز رہتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مطلب کیا وہ چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف ان کی محبت ہوتی ہے اور ایک طرف پیرنٹس کی مرضی ہوتی ہے, اور پیرنٹس جس چیز کو وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں نا, پیرنٹس اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے. اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی لائف سٹوری ایک لڑکی کی شیئر کرتا ہوں. کل تقریباً ہماری کافی دیر بات ہوئی ہے, اور اس کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی, اور ان کی جو ہے نا وہ تقریباً 7 سال سے محبت جو ہے نا وہ ساتھ تھے. اب اس کی شروعات ایسی ہوئی کہ وہ نیبرز میں ہی تھے, مطلب ان کے گھر آس پاس ہی تھے, اور آتے جاتے جو ہے نا ملاقات ہوئی اور وہ سلسلہ چل پڑا. اب وہ 7 سال تک جو ہے نا وہ وعدے قسمیں اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوئیں, اور وہ جو لڑکی تھی اس نے بھی جو ہے وہ نکاح کی اس سے وعدے کر لیے, اور لڑکے نے بھی نکاح کے وعدے کر لیے. اب جب یہ ساری بات جو ہے نا لڑکی نے آگے بات بڑھی کہ تم جو ہے نا میرے گھر والوں کو رشتہ بھجواؤ تو پھر کوئی بات ہو سکے گی. اب گھر والوں کو جب رشتہ پہنچا تو جو اس کے والد صاحب تھے اور بھائی تھے, انہوں نے لڑکی کی تھوڑی انکوائری کروائی, اور انہوں نے کہا کہ یار ایک تو ان کی کاسٹ الگ ہے, چلو کاسٹ کو بھی آپ چھوڑتے ہو, دوسرا یہ کرتا کچھ نہیں ہے, اور اس کی جو دوستی آ رہی ہے وہ اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے, اور ہم یہاں نہیں مانیں گے. تو لڑکی نے اس لڑکے کو کہا کہ میرے گھر والوں نے جو ہے نا یہ الزامات لگائے ہیں آپ پہ, آپ ان کو درست کر لو. تو میں ان کو جو ہے نا وہ انسسٹ کرتی ہوں, منانے کی کوشش کرتی ہوں, شاید کوئی راستہ نکل آئے. اب وہ جو لڑکا تھا نا پہلے تو اس نے جو ہے نا وہ اسٹریٹ اوے کہا جی میں جو ہوں جیسا ہوں, محبت جس کو ہوتی ہے وہ اس نے ایسے ہی قبول کرنا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لڑکی نے اس کو پھر بھی سمجھایا, اس کو بدلنے کے لیے 1 سال 2 سال تقریباً 3 سال کا جو ہے نا وہ آن اینڈ آف اس کے ساتھ جو ہے نا سمجھاتی رہی, ساری چیزیں ہوتی رہی. اب لڑکے نے ضد کر لی کہ جی میں تمہارے گھر رشتہ نہیں بھجواؤں گا, تمہارے پیرنٹس کو منظور ہے تو اسی طرح ہی کریں, مجھے کوئی جاب نہیں ملتی, مجھے یہ نہیں ملتا, مجھے وہ نہیں ملتا, اور میرے گھر میں جو ہے نا وہ کھانے پینے کو اچھا ہے تو ہم کر لیں گے اس طرح. لیکن ان کا ایک اور بھی جو ہے نا وہاں سوال تھا, وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا اس کی اٹھک بیٹھک اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ باتیں جب ساری مجھے لڑکی نے بتائیں تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو نا ٹو بی آنسٹ ہو کر ایک سجیشن دوں گا, آپ کبھی بھی اس لڑکے کا انتخاب نہ کیجیے گا جو کم نہیں کماتا نا, آج نہیں تو کل وہ کمانا شروع ہو جائے گا. جس کے اندر چھوٹی موٹی کوئی برائی ہے نا, برائی ہم سب میں ہے, چھوٹی موٹی آپ کے اندر ہوگی, میرے اندر پتہ نہیں کتنی ہوگی, لیکن یہ دوستوں کے پیچھے پاگلوں والی حرکتیں کرنا, دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہنا, زندگی کو سیریس نہ لینا, اور آپ کی اور اس کی ایج میں کوئی 2 سال کا ڈفرینس ہے, آپ 22-23 کی ہیں, وہ 25 کے قریب ہوگا, اور وہ کچھ کرتا بھی نہیں ہے, اور اٹس مین کہ وہ ایج جو ہے نا وہ کافی ایج 25 ایئرز ایک نمبر ہوتا ہے. تو اب آپ اس طرح کے لڑکے کو مزید موقع دیں گی, پہلے ہی آپ 7 سال دے چکی ہیں, اور ان 7 سالوں میں آپ کو کوئی جو ہے وہ اس کے خاطر خواہ رزلٹس نہیں ملے. وہ جی میری پہلی محبت ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی, میں اس کو بھول نہیں سکتی, میں اس کو یہ نہیں ہو سکتی. میں نے کہا دیکھیں یہ ساری باتیں, پہلی بات تو یہ ٹک ٹاک پہ میرے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, یا میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے کوئی آپ کے لیے کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ کروانا چاہ رہا ہے. اللہ ہی کرواتا ہے, ہم تھوڑی کچھ کرتے ہیں. میں نے اس کو سارے جو ہے نا وہ گڈ اینڈ بیڈ سارے اس کو کنکلوژن رکھ کے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی چیز کرتا ہوں. میں نے کہا میرے حساب سے نا آپ اس لڑکے سے پھر ایک دفعہ بات کریں, اور وہ انسسٹ تھا کہ ہم نے کورٹ میرج کر لینی ہے, تم گھر سے بھاگ جاؤ, تم یہ کر دو وہ کر دو. اب لڑکی یہاں آ کے ڈبل مائنڈیڈ ہوئی تھی کہ میں فیصلہ کروں کہ نہیں کروں. ویسے تو وہ سارے فیصلے کر چکی تھی, کیونکہ عورت کی باتوں سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ کتنی لوئل ہے اور وہ کس حد تک جا سکتی ہے. اچھی چیز یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی اور والد کی جو ہے نا وہ عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ لاڈ میں پلی ضرور لڑکی تھی, اس کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی تھیں اور کچھ نگیٹیو چیزیں بھی تھیں. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں یہ قدم تو آپ نے نہیں اٹھانا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا قدم وہ یہ ہے کہ اس سے کہیں کہ ایک تو دوستی چھوڑ دے, جو باہر اس کی ہے وہ دوستی چھوڑے, اور دوسرا جو ہے نا کچھ کمانے کی طرف آئے. اگر وہ یہ 2 کام کرتا ہے تو آپ جو ہے نا یہ سلسلہ کار آپ اس کی طرف جائیں. ادروائز کسی بھی صورت میں لو میرج کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کریں, لیکن لو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 7 سال تک کسی انسان کے ساتھ ملیں, ڈیٹیں کریں گاڑی پہ بائک پہ, اور 7 سال بعد جو ہے آپ سوچیں کہ ہم نے ایک ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ مذہب اس طرح کی اجازت نہیں دیتا. یہ صرف اسے بغیرتی اور واحیاتی اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے. یہ تو بس آنکھوں کا بھی زنا, ہاتھوں کا بھی زنا, ہر چیز کا زنا, یہ اسی میں ہی آ جاتا ہے. اچھا کل اس لڑکی نے میرے کہنے پہ میرے سے بات کر کے کافی زیادہ نا موٹیویٹ ہوئی. اس نے کہا نہیں میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی.
اچھا وہ لڑکے سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ ایک طرف تمہارے دوست ہیں اور ایک طرف میں ہوں، دونوں میں سے کس کو چنے گا؟ لڑکے نے اسٹریٹ اوے آنسر دیا، میں اپنے دوستوں کو چنوں گا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اگر تم اپنے دوستوں کو رکھو گے تو باہر ہی رکھو گے، یا ان کو کبھی گھر میں بھی بلاؤ گے، یا ایسا کچھ کرو گے، یا ہماری جو ہے وہ ساری جو تمہاری دوستی کس حد تک ہوگی؟ تو جو پہلے اس کی دوستی تھی، وہ دوست جو تھے وہ اس کے گھر میں آتے تھے اور ساتھ سوتے بھی تھے، مطلب باتیں چیتیں جو بھی کھانا پینا سارا ساتھ اکٹھے ہی تھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تم جو ہے وہ آگے کچھ کیا کرو گے، تمہارا کوئی بزنس کچھ ایسا؟ نہیں جی، میرے فیملی بزنس ہے ہمارا، یا فیملی جو بھی ہمارے پیسے وجہ سے آتے ہیں، جو بھی جس طرح سے ان کا سرکٹ چل رہا ہے بس وہی چلے گا، اور میں نے کچھ نہیں کرنا۔ اور اس بار لڑکے کا ایک ہی تھا کہ تم نے میرا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور میں نے لڑکی کو کہا کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ صاف اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ 1 سال بعد آئیں گھر یا 2 سال بعد آئیں، طلاق کا ٹھپا اپنے اوپر لگا کر آئیں، گارنٹی لے لیں آپ گھر آئیں گے، کیونکہ اس طرح کے مرد، نان سیریس مرد کبھی گھر نہیں بساتے۔ وہ 25 ایئرس کا ہو گیا ہے، بٹ اس کو 25 ایئرز میں اتنا نہیں پتہ کہ ایک لڑکی 7 سال سے اپنے رشتے پرپوزلز روک رہی ہے اس کے لیے، اور وہ کنٹینیوسلی ایک جو ہے وہ بغیرتیوں کے جو ہے نا وہ باجے بجائی جا رہا ہے، تو وہ آگے بھی بجائے گا، وہ آپ کو تنگ ہی کرے گا، اریٹیٹ ہی کرے گا۔ پھر آج لڑکی کو میں نے موٹیویٹ کیا، آج میں نے اس سے ساری بات کی، سارا کچھ ہمارا ہوا، اس کا برین آلموسٹ ٹوٹلی واش ہو چکا تھا۔ اور میں نے پھر اسے بتایا، میں نے کہا دیکھیں جب آپ چھوٹی تھی تو آپ کے ماں باپ آپ کو سب سے اچھے کپڑے پہناتی تھی، سب سے اچھے اسکول میں انہوں نے ڈلوایا، سب سے اچھے کھانا کھلایا، آپ کو بیسٹ جو ہے نا دیا، تو اب وہ آپ کو ورسٹ کیوں دیں گے؟ اگر وہ لڑکا کچھ کماتا ہوتا، اس کے یار دوست نہ ہوتے، عیاش قسم کے دوست نہ ہوتے، اور کاسٹ بھی کوئی اتنی میٹر نہیں کرتی، وہ کوئی انسان کا بچہ تو ہوتا، تو آپ کے گھر والے سوچتے۔ اگر آپ کے پیرنٹس نے آج تک نہ آپ کو مارا ہے، نہ ڈانٹا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر وہ آپ کے لیے برا کیوں سوچیں گے؟ اور آپ انہی کی عزت کو، مطلب اس جمعہ جو ہے وہ چلے 7 سال کی محبت آپ کہہ دیں، محبت میں تو رونا بڑا ضروری ہے نا، آپ 7 سال روئی، آپ نے کیا کیا ملا؟ آپ کو کچھ نہیں ملا نا۔ تو پھر اب جب پیرنٹس کہہ رہے ہیں نا جو وہ کریں، اور لڑکی نے فیصلہ کیا، وعدہ کیا کہ اب وہ جو ہے اس طرح کے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، اگر اس کے دوست عزیز ہیں تو مجھے میرے پیرنٹس عزیز ہیں۔ تو میں نے ان ساری سوشل میڈیا کی لائف سے نا بہت کچھ سیکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری جو جنریشن ہے، جو ہماری ایج کے ہیں یا ہم سے تھوڑے چھوٹے ہیں، یا لائک ٹین ایج میں لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کے مسئلے مسائل نا ان لوگوں نے خود ہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ جنونیت کی حد تک خراب کر لی ہیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، موویز دیکھ دیکھ کے۔ قسم سے یہ جو موویز میں ہوتا ہے نا، ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہیرو آپ کو ایک ہی ہیروئن کے ساتھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے نا، وہ ریئل لائف میں ایک بیوی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ڈرامے بازی ہیں، یہ جو آپ کو محبت پیار محبت کے چیپٹرز پڑھائے گئے ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو ہمیں اللہ بتاتا ہے، اور جو نکاح کے بعد ہے۔ اور آپ کیوں یہ لو میرج کا کانسیپٹ یہ سمجھ لیا آپ نے کہ میں راہ چل رہی ہوں اور کوئی میرا پیچھا کرے گا، مجھے نمبر دے گا، نمبر پاس آن ہوگا، ہماری ہفتہ 10 دن 20 دن 30 دن کنورسیشن ہوگی، بات ہوگی، پھر میٹنگ ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، پھر آگے آگے آگے، پھر ہم 4-5 سال بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ یہ ہر چیز کا زنا کر رہے ہیں آپ، اور توبہ کریں۔ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خود ایک اسلامک اسٹوڈنٹ ہوں، بٹ تھوڑی بہت ہی تو چیزیں مجھے پتہ ہے کہ جو باؤنڈریز ہمیں اللہ نے کھینچ کے رکھی ہیں ہمارے ارد گرد، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ کی محبت سے اوپر کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بندے کے لیے اچھا سوچتا ہے نا، تو وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ تو خدا را تمام لڑکیوں سے یہ ریکویسٹ ہے